پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک آدمی کے 4 بیٹے تھے۔ اس نے ایک گھوڑا بھی پال رکھا تھا۔ جب وہ آدمی مر گیا تو اس کے بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ گھوڑے کو کاٹ کر ان میں سے ہر ایک گھوڑے کا ایک ایک پاؤں لے لیں، لیکن اختلاف یہ تھا کہ باقی جسم کو کس طرح بانٹا جائے۔ اسی اثناء میں ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے ان سے پوچھا، بھائیو، آپ میں کس بات پر اختلاف ہے؟ مجھے بتا دو، ہو سکتا ہے میں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوئی راہ نکال لوں۔ ان میں سے ایک بولا کہ اس گھوڑے کو برابر برابر کس طرح بانٹیں؟ اس شخص نے کہا، اس گھوڑے کو فروخت کر کے رقم آپس میں بانٹ لو۔ چاروں بھائی رضامند ہو گئے اور گھوڑے کو فروخت کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران ایک جنگل میں رات ہو گئی۔ چاروں بھائی دن بھر کے تھکے ماندے تھے، انہیں نیند آ گئی۔ جب وہ گہری نیند سوئے ہوئے تھے تو رات کے کسی پہر ایک چور وہاں آ نکلا۔ اس نے دیکھا کہ 4 آدمی مزے سے سو رہے ہیں تو وہ آہستہ سے گھوڑے کو بھگا کر لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھائی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ گھوڑا تو غائب ہے۔ جلدی سے اس نے دوسرے بھائیوں کو بھی جگایا اور بتایا کہ گھوڑا چوری ہو گیا ہے۔ ایک بھائی نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا، سو جاؤ، رمضان خان لے گیا ہے، صبح اس سے لے کر آئیں گے۔ صبح وہ چاروں روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے اونٹ کے پاؤں کے نشانات دیکھے تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ اونٹ کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، بھائی، یہ کسی اونٹنی کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ دوسرے نے کہا، بھائی، یہ اونٹنی ایک آنکھ سے اندھی لگ رہی تھی۔ پھر وہ آگے بڑھ گئے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص پریشان حالت میں آ رہا ہے۔ اس نے ان سے پوچھا، بھائی، آپ لوگوں نے یہاں کوئی اونٹ تو نہیں دیکھا ہے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا، ہاں جی، اونٹنی دیکھی ہے۔ دوسرے نے کہا، ہاں جی، ایک آنکھ سے اندھی بھی تھی۔ اس شخص نے کہا، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، اونٹنی کہاں دیکھی ہے تم نے؟ اس پر انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہم نے تو اونٹنی نہیں دیکھی ہے، تم آگے جا کر پتہ کرو۔ اس نے کہا، ارے بھائیو، تمہارے پاس اونٹنی کے متعلق اس قدر معلومات ہیں اور پھر بھی تم انکار کر رہے ہو، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ یقیناً تم ہی میری اونٹنی کے چور ہو۔ چلو بادشاہ کے حضور کہ وہ اس بارے میں فیصلہ کریں۔ پھر وہ شخص ان چاروں بھائیوں کو لے کر بادشاہ کے دربار کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں انہیں انسان کے پاؤں کے نشانات بھی نظر آئے۔ چاروں بھائیوں میں سے ایک نے کہا، ارے، یہ تو عورت کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ دوسرے نے کہا، یہ تو گھر سے ناراض ہو کر نکلی ہوئی لگ رہی ہے۔ باتیں کرتے ہوئے جب یہ آگے بڑھے تو ایک اور شخص سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، ارے بھائی، راستے میں تم لوگوں نے کسی عورت کو تو نہیں دیکھا؟ ایک بھائی نے کہا، ہاں جی، شاید ناراض ہو کر گھر سے نکلی ہے۔ اس نے کہا، ہاں۔ دوسرے نے کہا، شاید عشاء کے وقت گھر سے نکلی ہے۔ اس بندے نے کہا، ہاں جی، بالکل درست فرمایا۔ پھر چاروں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہم نے تو اسے نہیں دیکھا، جا کر کہیں اور تلاش کرو۔ اس نے کہا، تمہاری بات پر میں کیسا یقین کروں، جبکہ پہلے تم لوگوں نے ہی اس کے متعلق سب معلومات مجھے بتائی ہیں اور اب کہہ رہے ہو ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں۔ وہ عورت یقیناً تم لوگوں کے پاس ہے اور تم لوگوں نے ہی اس کو اغوا کیا ہے۔ اس نے بھائیوں نے کہا، اگر تمہیں ہم لوگوں پر شک ہے اور ہماری بات کا تمہیں اعتبار نہیں تو ہمارے ساتھ تم بھی بادشاہ کے پاس چلو کہ وہ اس بارے میں کوئی فیصلہ کریں۔ چلتے چلتے وہ ایک شہر میں پہنچ گئے۔ ایک گلی میں انہوں نے ایک شخص سے پوچھا، رمضان خان کا گھر کہاں ہے؟ اسی وقت ایک گھر سے ایک شخص باہر نکلا اور اس نے کہا، رمضان خان میں ہی ہوں، کہو کیا بات ہے؟
انہوں نے کہا کل رات تم ہمارا گھوڑا لے گئے تھے وہ ہمیں واپس کر دو۔ اس نے کہا کیا تم لوگ پاگل ہو، احمق ہو، بھلا میں کیسے تمہارا گھوڑا لے کر چلا گیا؟ ان بھائیوں نے کہا اگر تمہیں انکار ہے تو چلو بادشاہ کے پاس، وہی فیصلہ کرے گا۔ اب یہ سب لوگ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے پوچھا تم لوگ کیوں آئے ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ہم انصاف کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ پھر انہوں نے باری باری بادشاہ کو سب باتیں بتا دیں۔ اونٹ کے مالک نے کہا جناب ان لوگوں نے پہلے میرے گمشدہ اونٹ کے متعلق سب معلومات مجھے پہنچائیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اسے دیکھا تک نہیں ہے۔ میرے اونٹ کو چرانے والے یقیناً یہی لوگ ہیں، مجھے انصاف چاہیے۔ دوسرے نے کہا میری بیوی رات کو گھر سے نکلی ہے، ان لوگوں نے اس کے متعلق مجھے صحیح معلومات پہنچائیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں ہم نے اسے دیکھا تک نہیں۔ میری بیوی کو اغوا کرنے والے یہی چاروں ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے ان چاروں سے پوچھا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا حضور پہلے ہماری عرض سن لیں۔ رات کو رمضان خان نے ہمارا گھوڑا چرا لیا ہے۔ رمضان خان نے کہا عالی جاں مجھے اس کے متعلق بالکل علم نہیں ہے، مجھے یہ لوگ ناحق پکڑ کر لے آئے ہیں۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا جس وقت رمضان خان گھوڑا چوری کر کے جا رہا تھا تم میں سے کسی نے اس کو دیکھا؟ ان چاروں نے کہا حضور ہم میں سے کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ پھر بادشاہ نے کہا جب تم لوگوں نے اس کو دیکھا ہی نہیں تو کیوں اس پر الزام لگا رہے ہو؟ ان چاروں بھائیوں نے کہا حضور یہ لوگ ہم پر الزام لگا رہے ہیں، ہم مجرم نہیں ہیں، ہمارے پاس ایک ایسا علم ہے جس سے ہمیں سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ واقعی تم لوگوں کے پاس ایسا کوئی اندازہ ہے یا ایسا کوئی علم ہے جس سے تم لوگوں کو سب کچھ پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ میں تم لوگوں کا امتحان لوں گا، ایک چیز کے اندر ایک دوسری چیز چھپا کر رکھوں گا، اگر تم لوگوں نے ٹھیک ٹھیک بتا دیا اور امتحان میں پاس ہو گئے تو واقعی میں سمجھوں گا کہ تم لوگوں کے پاس علم ہے اور تم لوگوں کا اندازہ صحیح ہے اور تم لوگ بے قصور ہو۔ تو بادشاہ نے امتحان لینے کے لیے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا۔